نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم امام بخاری کی عظیم کتاب الجامع الصحیح اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کتب احادیث میں جو مرتبہ مقام صحیح بخاری کو حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ محدثین کے ہاں، علماء کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اصح الکتب من بعد کتاب اللہ هو الجامع الصحیح للبخاری، کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب وہ امام بخاری کی الجامع الصحیح ہے۔ امام عبد الرحمن نسائی فرماتے ہیں کہ کتب احادیث میں محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب سے بہتر کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 9۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان اس کتاب کی عظمت کو تسلیم نہ کرے وہ بدعتی آدمی ہے اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ دیکھیے حجت اللہ البالغہ جلد 1 صفحہ 134۔ صحیح البخاری کا انتہائی اختصار سے تعارف، اس کے چند پہلو آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، صحیح البخاری کا مکمل نام۔ صحیح بخاری کے مکمل نام کے بارے میں 2 قول مشہور ہیں۔ نمبر 1 امام نووی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام یہ رکھا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ دیکھیے تہذیب الاسماء واللغات جلد 1 صفحہ 91۔ یہی نام حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، مقدمہ ابن صلاح صفحہ 26 پر۔ نمبر 2، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق امام بخاری کی اس عظیم کتاب کا نام مندرجہ ذیل ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ دیکھیے حدیث الساری مقدمہ فتح الباری صفحہ 10۔ اس نام کے اندر جو معمولی سا فرق ہے یہ کوئی ایسی اختلافی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ہی کتاب کے مختلف نام اس میں یہ آ سکتے ہیں۔ خود قرآن کے نام کے بارے میں بھی یہ قرآن کے اندر اسی طرح کا معمولی فرق پایا جاتا ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 میں اللہ کی کتاب کا نام انہ لقرآن کریم، اس کو قرآن کریم کہا گیا ہے۔ اور سورہ بروج کی آیت نمبر 21 میں اللہ کی کتاب کا نام بل ہوا قرآن مجید، قرآن مجید کہا گیا۔ اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 1 میں الف لام میم تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، اس کو قرآن مبین کہا گیا۔ قرآن کریم، قرآن مجید اور قرآن مبین، تو یہ قرآن کے 3 نام قرآن مجید کے اندر اللہ نے خود بیان کیے ہیں، تو اس طرح کے فرق سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اب ہم اس امام بخاری کی عظیم کتاب کا جو مکمل نام ہے اس نام کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے نام کے اندر 4-5 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور ہر ایک کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے نام کے اندر لفظ الجامع، محدثین کی اصطلاح میں الجامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر 8 قسم کے مضامین، 8 قسم کے عنوان پائے جاتے ہوں، یعنی عقائد، احکام، سیر، آداب، تفسیر و تاریخ، مغازی، فتن اور مناقب۔ یہ 8 قسم کے مضامین، 8 قسم کے ابواب جن کے اندر پائے جائیں اس کو الجامع کہا جاتا ہے۔
اس کتاب کا نام کا دوسرا لفظ تھا المسند۔ المسند اس سے مراد وہ مرفوع حدیث ہے جس کی سند ابتدا سے انتہا تک متصل ہو، خواہ وہ حدیث قولی ہو، فعلی ہو یا تقریری۔ اس سے ایک بات اور بھی واضح ہوگی کہ جو نبی کی طرف جن اقوال و افعال کی نسبت ہے جس کو مرفوع کہتے ہیں، متصل سند کے ساتھ جو مرفوع اقوال ہیں وہ جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں وہ اس کا اصل حصہ ہوں گے۔ اگر کسی موقع پر امام بخاری موقوف احادیث، معلق احادیث یا موقوف آثار بیان کرتے ہیں، کسی صحابی یا تابعی کا کوئی موقوف اثر ہے یا معلق حدیث ہے جس کی سند نہیں ہے، تو وہ اصل مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ متابعت یا استشہاد کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ امام بخاری کا دعویٰ بھی باسند روایات کے بارے میں ہے، جو انہوں نے باسند مرفوع روایات بیان کی ہیں وہ اس عظیم کتاب کا اصل حصہ ہے۔ معلق، موقوف یا آثار وغیرہ وہ توابع اور شواہد کے لیے ہیں، اصل حصہ نہیں ہے۔ اس سے وہ اشکال بھی رفع ہو گیا کہ جو بعض معلق روایات کو یا موقوف روایات کو یا آثار کو لے کر یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ دیکھو بھی صحیح بخاری کے اندر تو سنا تھا کہ تمام کی تمام روایات مرفوع ہیں، متصل ہیں، صحیح ترین ہیں، یہ دیکھو یہ تو معلق ہے، اب معلق روایت یہ ضعیف کی قسموں میں سے ہوتی ہے، یہ موقوف ہے، یہ آثار ہیں۔ تو ان اعتراضات ہیں یہ بھی ختم ہو گئے۔ اسی طرح یہ تو مسند کا وہ معنی بیان کیا گیا ہے جو امام بخاری کی اس کتاب کے نام کا اندر لفظ استعمال ہوا ہے۔ ویسے مسند کا لفظ اس کتاب کو بھی کہتے ہیں جس میں احادیث اسماء صحابہ کی ترتیب سے جمع کیے گئی ہوں یا صحابہ کے حسب و نسب کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہو، اس کتاب کو بھی مسند کہتے ہیں، جیسے مسند ابی داؤد طیالسی اور مسند احمد بن حنبل۔ نمبر 3 جو اس تعریف کے اندر لفظ استعمال کیا گیا وہ الصحیح۔ الصحیح سے مراد محدثین کے نزدیک وہ احادیث ہیں جن کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں، اس کو صحیح احادیث کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 اتصال سند، سند ابتدا سے انتہا تک متصل ہو۔ نمبر 2 عدل روات، کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام کے تمام راوی عادل ہوں۔ نمبر 3 ضبط روات، کہ راوی تمام کے تمام ان کا حفظ اور ضبط بہترین اور اچھا ہو۔ نمبر 4 عدم شذوذ، اس کے اندر کوئی روایت شاذ نہ ہو۔ اور نمبر 5 عدم علہ، اس کے اندر کوئی ایسی مخفی علت، کوئی کمزوری ایسی نہ پائی جائے جو حدیث کے متن پر کوئی نقص پیدا کر دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں صحیح احادیث درج کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور صحیح احادیث کے اندر یہ 5 صحیح کے جو شرائط ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ چوتھی شرط جو اس کی تعریف میں ہے وہ ہے المختصر۔ المختصر سے مراد کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو ایک بہت بڑا احادیث کے مجموعہ، یعنی 6 لاکھ احادیث کے مجموعہ میں سے انتخاب کیا ہے۔ 6 لاکھ احادیث میں سے اس کتابوں کا اختصار کر کے مختصر انداز میں لکھی ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں 97 کتب اور 3858 ابواب اور تکرار اور معلقات سمیت اس کے اندر 9069 اور ایک قول کے مطابق 9082، بلکہ 9079 ہے، 9079 اور 9082 اس کے اندر روایات ہیں، اور ان میں معلق روایات 1341 اور متابعات 341 ہیں، اور موصول احادیث، متصل احادیث اس کے اندر 7397 اور تکرار کو نکال کر باقی 4 احادیث کا یہ 4000 احادیث اس کے اندر ہیں۔ بعد نے
المختصر کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ امام بخاری ایک حدیث سے بعض اوقات کئی مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ ایک حدیث کو بسا اوقات 10 مرتبہ، بعض روایت 19 مرتبہ اور بعض روایت 36 یا 37 مرتبہ بھی تکرار سے لائے ہیں۔ تو تکرار سے لانے سے مراد اس سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ وہ پوری کی پوری روایت ابتدا سے انتہا تک نہیں لاتے، بلکہ اس جگہ جس حصے سے استدلال مطلوب اور مقصود ہوتا ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں، باقی حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مختصر کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ روایت کو پوری کی پوری مکمل روایت بیان نہیں کرتے، جتنا حصہ مطلوب اور مقصود ہوتا ہے اتنا بیان کرتے ہیں اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو بعض نے مختصر کا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے۔ ایک شرط تعریف کے اندر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی گئی ہے۔ اس سے ان الفاظ یعنی مسند کے یہ وضاحتی یہ مقصود ہے۔ پیچھے لفظ آیا تھا مسند ہی کی، یہ من امور یعنی من بیانیہ سمجھیں تو یہ اس کی وضاحت مطلوب اور مقصود ہے۔ یعنی اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو بیان کیا جائے گا، اور یہ اقوال، افعال اور تقریرات وہ مذکورہ 8 اقسام میں پر مشتمل ہوں گے، جن کا الجامع لفظ کی وضاحت کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ سنن ہی کا لفظ بھی تعریف میں آیا ہے۔ سنن سے مراد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری ہونے والے فقہی احکام یعنی ضابطۂ حیات اور اس کی تفصیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ اس میں بیان کی جائے گی۔ آخر میں لفظ تھا ایام ہی۔ ایام سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے حوادثات اور واقعات وہ بھی اس کے اندر بیان کیے جائیں گے، یعنی جہاد اور غزوات کی تفصیل بھی اس میں آئے گی۔ دوسری بات جو اس کتاب کے متعلقہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ صحیح بخاری کا سبب تعلیف، کہ اس کو مرتب اور مدون کیوں کیا گیا۔ امام بخاری کی اس عظیم کتاب کے تعلیف کے 3 سبب اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، صحیح اور مسند حدیث کا مجموعہ مرتب کرنے کا یہ فطرتی ذوق امام بخاری کو تھا کہ ایک ایسا مجموعہ مرتب اور مدون کیا جائے جو بالکل صحیح روایات اور مسند حدیث پر مشتمل ہو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حدیث کو لکھنے کا، مرتب کرنے کا رواج تو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو چکا تھا، جیسا کہ ابو شاہ یمنی کے مطالبہ پر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع لکھنے کا حکم دیا۔ دیکھیے صحیح البخاری کتاب العلم حدیث نمبر 112۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اوقید العلم، اللہ کے رسول کیا میں علم کو مقید کر لیا کروں، تحریر کر لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قید العلم، ہاں آپ علم کو مقید کر لیا کریں، لکھ لیا کریں۔ دیکھیے جامع بیان العلم و فضل ہی حدیث نمبر 413۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث پر مشتمل ایک صحیفہ مرتب اور مدون کر رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ صحیحہ کے نام سے یہ مرتب اور انہوں نے مدون کیا تھا۔ حضرت ابن جریج، سعید بن ابی عروبہ کے مجموعے بھی مرتب ہو چکے تھے۔ اور اس کے بعد سفیان ثوری، امام مالک، امام اوزاعی اور دیگر محدثین نے بھی احادیث کے مجموعے مرتب اور مدون کر رکھے تھے۔ لیکن یہ جتنے بھی احادیث پر مشتمل مجموعے تھے، ان کے اندر مرفوع، موقوف اور مقطوع تمام قسم کے روایات موجود تھیں، اور بعض وہ مجموعے بغیر تبویب کے تھے۔ ان تمام صورتحال کو دیکھ کر امام بخاری رحمہ اللہ کے دل میں یہ ذوق پیدا ہوا کہ صحیح احادیث کا ایک ایسا مجموعہ مرتب اور مدون کرنا چاہیے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد و شک نہ ہو، اور ہر ایک آنکھ بند کر کے اس پر بلا دھڑک اس کو تسلیم کر لے، ایسا
احادیث کا ایک مجموعہ ہونا چاہیے۔ اس ذوق کے مد نظر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو مرتب اور مدون کیا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی وجہ بیان کی ہے کہ اس دور میں بعض لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن اور احادیث اس کے اندر تمام مسائل کا حل موجود نہیں ہے، تمام درپیش مسائل کا حل کتاب و سنت میں نہیں، بلکہ دوسروں کے اجتہادات اور اس کے آراء، ان کے استنباطات، ان کو مد نظر رکھنا بھی لازمی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ تمام کے تمام زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا حل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک حدیث سے کئی مسائل استنباط کیے اور یہ ثابت کیا کہ ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے، لیکن اس کے لیے اپنی عقل سے مسائل گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت سے استنباط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں البتہ کتاب و سنت کی تعلیم کو ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے۔ اسی طرح ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں بہت سارے فتنے سر اٹھا چکے تھے، ان فطروں کا رد کرنا بھی مقصود اور مطلوب تھا، جیسا کہ روافض، خارجی، منکرین حدیث، قدریہ، جبریہ، مرجیہ، جہمیہ، اس طرح کے فرق بھی نمودار ہو چکے تھے، ان کا رد بھی مطلوب اور مقصود تھا۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب مرتب اور مدون کی۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد محترم اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے اپنی علمی مجلس میں یہ اظہار کیا کہ لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کاش کہ تم میں سے کوئی ایک جوان یہ کام سر انجام دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا صحیح احادیث کا کہ مجموعہ مرتب اور مدون کرے۔ چنانچہ استاد محترم کی یہ تمنا امام بخاری کے فطری ذوق کے عین مطابق تھی، اس لیے انہوں نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ ایک مجموعہ مرتب اور مدون کیا۔ دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 8 اور تہذیب الکمال جلد 16 صفحہ 91، ہدی الساری صفحہ 8 اور 9، سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 401۔ تیسری وجہ محمد بن سلیمان بن فارس فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، دستی پنکھا، جس کو آج کل ہم ہمت فین کہہ دیتے ہیں، اس پنکھے کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا بھی دے رہا ہوں اور آپ کے اوپر بیٹھنے والی مکھیوں کو بھی ہٹا رہا ہوں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا۔ خواب کی تعبیر اہل علم سے پوچھی گئی تو اس وقت کے علماء نے یہ تعبیر فرمائی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر جو غلط قسم کی اور اس کے اندر اضافے کر دیے گئے ہیں یا غلط روایات نبی کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں تو آپ ان کو ہٹائیں گے۔ جس طرح مکھیوں کو آپ اڑا رہے ہیں اور آپ کو ہوا دے کر تسکین دے رہے ہیں، اسی طرح نبی کی طرف غلط منسوب باتوں کو اڑائیں گے، ختم کریں گے اور نبی کو سکون دیں گے۔ یہ توجیہ ہدی الساری صفحہ نمبر 9 پر۔ تو یہ 3 وجہیں یک وقت بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں، الگ بھی، تو یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عظیم مجموعہ مرتب اور مدون کیا۔ تیسری بات کہ کتنی مدت کے اندر یہ مجموعہ مرتب کیا گیا۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ صنفت الجامع صحیح من 600,000 حدیث فی 16 سنۃ وجعلتہ حجۃ فیما بینی و بین اللہ تعالی۔ میں نے جامع صحیح کو 6 لاکھ احادیث کی چھان بین کے بعد صحیح احادیث منتخب کر کے 16 سال کے اندر اس کو مکمل کیا ہے۔ 6 لاکھ احادیث میں سے 16 سال کی لمبی مدت کے اندر اس کا انتخاب کیا ہے اور اسے اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان ایک حجت یعنی نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ دیکھیے طبقات حنابلہ
جلد 1 صفحہ 276، تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 14 اور سیر اعلام النبلا جلد 12 صفحہ 405۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب کو مرتب اور مدون کرنے میں کیا اہتمام فرمایا ہے؟ چوتھی بات ہم اس ضمن یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب کو مرتب کرنے میں انتہائی اخلاص اور محنت کو شامل رکھا ہے۔ علامہ فیربری فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ما وضعت فی کتاب صحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہ میں نے اپنی اس عظیم کتاب کے اندر کوئی ایک حدیث بھی درج نہیں کی مگر اس سے پہلے میں نے غسل کیا ہے اور 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ غسل کر کے 2 رکعتیں ادا کر کے پھر میں نے اس کے اندر اس حدیث کو ترتیب جمع کیا ہے۔ دیکھیے طبقات الحنابلہ جلد 1 صفحہ 274 اور ہدی الساری صفحہ 683۔ امام بخاری نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے یہ کتاب مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر مرتب کی ہے۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری فرماتے کہ میں نے استخارہ کیا، 2 رکعت نفل پڑھے ہیں۔ جب مجھے حدیث کے متن اور سند کے بارے میں پورا یقین ہو جاتا اور اللہ کی طرف سے تسلی و تشفی حاصل ہو جاتی تب میں نے اس کو درج کیا ہے۔ دیکھیے حدیث الساری صفحہ 683۔ علامہ ابو الفضل محمد بن طاہر فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ کتاب بخارا شہر کے اندر تدوین کی۔ بعض علماء نے بصرہ کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ اقوال امام بخاری کے مذکورہ قول کے منافی اور خلاف نہیں ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی مدت تالیف 16 سال ہے، اور اس مدت میں امام بخاری رحمہ اللہ مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں بھی آتے جاتے رہے ہیں، تو اس لیے یہ تمام کی تمام ایک جگہ بیٹھ کر مرتب نہیں کی۔ البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تطبیق ان اقوال میں یہ بھی دی ہے کہ ابتدائی طور پر جو صحیح بخاری کا مسودہ تھا یہ امام بخاری نے مختلف علاقوں میں گھوم کر چکر لگا کر یہ اکٹھا کیا، لیکن پھر تمام کو ایک کتابی شکل میں ابواب کے تحت جو احادیث کو مرتب اور مدون کیا ہے یہ تمام کا تمام مسجد حرام میں بیٹھ کر کیا ہے۔ دیکھیے حدیث الساری مقدمہ فتح الباری صفحہ 683۔ عبد القدوس بن حمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کی ایک جماعت سے یہ بات منقول ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب صحیح بخاری کے تراجم تحریر کر رہے تھے تو ہر ترجمہ درج کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرتے، اور آپ نے یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور منبر رسول کے درمیان جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے وہاں بیٹھ کر کیا۔ دیکھیے حدیث ساری صفحہ 683۔ گویا کہ تطبیق کی تمام صورتیں یہ بنے گی کہ مسودہ یہ مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں مختلف اساتذہ سے مل کر اس کو مرتب کے جمع کیا، لیکن پھر کتابی شکل میں ابواب کے تحت یہ حرمین بیت اللہ اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر یہ مرتب اور مدون کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ ترتیب کردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح طرح سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا آگے ابلاغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔